جان رہے یا جائے نہیں خوف کھائیں گے ہم آمد رسول کی خوشیاں منائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المکی القرشی الہاشمی الطیب مولانا بالقاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابہ الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، موالیان حیدر کرار، بزرگان قوم ملت اور تمام اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز اور محترم شعراء کرام اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اس جشن کی مبارکباد آپ تمام گرامی قدر حضرات کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ آپ کو اس جشن صادقین کی مبارکباد ہو۔ آپ کے جشن کا نام صادقین ہے، جشن صادقین ہے، یعنی دو صادقوں کا جشن۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیزو، شعری سلسلہ جاری و ساری تھا، ابھی آپ حضرات شعر پڑھ رہے تھے، بس میں زیادہ دیر جو ہے وہ آپ کے درمیان حائل نہیں ہو سکتا اور نہ رہوں گا، اس لیے کہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ بس تھوڑی سی دیر کے لیے تبرکاً جو ہے وہ حاضر ہوا ہوں، اس لیے کہ مسلسل بیٹھے ہوئے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایک اور سوا گھنٹے کی تقریر کو 10 منٹ میں کس طریقے سے جو ہے وہ کم کرتے جاؤں، کیا پڑھوں کیا نہیں پڑھوں، لیکن بہرحال کوشش کی ہے تو میں شعر ہی سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ دہر میں احمد مرسل کے وسیع آتے ہیں، دہر میں احمد مرسل کے وسیع آتے ہیں، شہرگ ظلم پر رکھنے کو انی آتے ہیں، کہ دہر میں احمد مرسل کے وسیع آتے ہیں، شہرگ ظلم پر رکھنے کو انی آتے ہیں، دہر میں احمد مرسل کے وسیع آتے ہیں، شہرگ ظلم پر رکھنے کو انی آتے ہیں، دہر میں احمد مرسل کے وسیع آتے ہیں، دہر میں احمد مرسل کے وسیع آتے ہیں، دہر میں احمد مرسل کے وسیع آتے ہیں، شہرگ ظلم پر رکھنے کو انی آتے ہیں۔ تو جو منافق ہے وہ اس بزم سے اٹھ جائے ابھی، جو منافق ہے وہ اس بزم سے اٹھ جائے ابھی، جو منافق ہے وہ اس بزم سے اٹھ جائے ابھی، ہر طرف نور کی بارش ہے علی آتے ہیں، کہ ہر طرف نور کی بارش ہے علی آتے ہیں۔ عزیزو، ظاہر سی بات ہے میں آپ کے درمیان مسلسل آتا رہتا ہوں، عشرے بھی خطاب کر چکا، غمزہ ہی پڑھ چکا، مہمان شعراء کرام تشریف فرمائیں، تو لہٰذا بس چند شعر اور آپ کے سامنے اور 2-3 فقرے جو ہے وہ تاکہ جو ہے وہ جس لیے آیا ہوں کہ دہر میں احمد مرسل کے وسیع آتے ہیں، دہر میں احمد مرسل کے وسیع آتے ہیں، دہر میں احمد مرسل کے وسیع آتے ہیں، شہرگ ظلم پر رکھنے کو انی آتے ہیں، شہرگ ظلم پر رکھنے کو انی آتے ہیں،
شہرگے ظلم پر رکھنے کو علی آتے ہیں. جو منافق ہے وہ اس بزم سے اٹھ جائے ابھی, جو منافق ہے وہ اس بزم سے اٹھ جائے ابھی. ہر طرف نور کی بارش ہے علی آتے ہیں, ہر طرف نور کی بارش ہے علی آتے ہیں. تو جز در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی, جز در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی. ادھر متوجہ ہو جائے بہت تیزی سے جو ہے وہ کہ جز در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی, جز در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی. آسمانوں پر حکومت نہیں دیکھی جاتی, آسمانوں پر حکومت نہیں دیکھی جاتی. کہ جز در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی, جز در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی, جز در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی. آسمانوں پر حکومت نہیں دیکھی جاتی. تو تم اذانوں میں ولایت کی سند مانگتے ہو, بے علی مجھ سے شریعت نہیں. تم اذانوں میں ولایت کی سند مانگتے ہو, تم اذانوں میں ولایت کی سند مانگتے ہو. جز در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی, جز در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی. آسمانوں پر حکومت نہیں دیکھی جاتی, جز در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی. آسمانوں پر حکومت نہیں دیکھی جاتی. تم اذانوں میں ولایت کی سند مانگتے ہو, تم اذانوں میں ولایت کی سند مانگتے ہو, تم اذانوں میں ولایت کی سند مانگتے ہو. بے علی مجھ سے شریعت نہیں دیکھی جاتی, بے علی مجھ سے شریعت نہیں دیکھی جاتی. تو اس لیے آتے نہیں, اس لیے آتے نہیں, اس لیے آتے نہیں. روضہ سرور پہ ادو ان کی آنکھوں سے یہ جنت نہیں دیکھی. جزاک اللہ, مولا سلامت رکھے, شاد و آباد رکھے. سارے مل کر بولیے گا. جو اب بھی علی نہیں بولا ہے اس کے لیے 4 مصرے پڑھوں گا کہ رک گیا رودا دے اوصافِ جلی کہتے ہوئے. تھوڑا سا جاگ کے سنیے گا کہ رک گیا رودا دے اوصافِ جلی کہتے ہوئے, رک گیا رودا دے اوصافِ جلی کہتے ہوئے. کیوں جھجکتا ہے ولی کو تو ولی کہتے ہوئے, کیوں جھجکتا ہے ولی کو تو ولی کہتے ہوئے. تو جب اسے مولا کل تسلیم کرتا ہے تو پھر موت کیوں آتی ہے تجھ کو یا علی کہتے ہوئے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری.
در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی، جس در فاطمہ قدرت نہیں دیکھی جاتی، آسمانوں پہ حکومت نہیں دیکھی جاتی، آسمانوں پہ حکومت نہیں دیکھی جاتی، آسمانوں پہ حکومت نہیں دیکھی جاتی۔ تم اذانوں میں ولایت کی سند مانگتے ہو، بے علی مجھ سے شریعت نہیں دیکھی جاتی، بے علی مجھ سے شریعت نہیں دیکھی جاتی، تو اس لیے آتے نہیں روضہ سرور پہ عدو، اس لیے آتے نہیں روضہ سرور پہ عدو۔ ان کی آنکھوں سے یہ جنت نہیں دیکھی جاتی، ان کی آنکھوں سے یہ جنت نہیں دیکھی جاتی، ان کی آنکھوں سے یہ جنت نہیں دیکھی جاتی۔ تو چوم کے جون کے ماتھے کو کہا سرور نے، چوم کے جون کے ماتھے کو کہا سرور نے، سیرت اچھی ہو تو صورت نہیں دیکھ۔ فرمائش ہے، ایک بچے نے بھی آ کے مجھ سے کہا کہ وہ پڑھیے گا۔ واقف پیانوی صاحب قبلہ کے مصرے ہیں، ہمارے روم میٹ تھے، تو ان کے چند مصرے میں حاضر کر رہا ہوں فرمائش کے کہ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ کہ میں حادثات عجب پر ملال لیتا ہوں، میں حادثات عجب پر ملال لیتا ہوں، میں حادثات عجب پر ملال لیتا ہوں، جو غم بھی لیتا ہوں وہ لازوال لیتا ہوں۔ کہ میں حادثات عجب پر ملال لیتا ہوں، 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 جو غم بھی لیتا ہوں وہ لازوال لیتا ہوں، جو غم بھی لیتا ہوں وہ لازوال لیتا ہوں۔ تو تلاش لولو و مرجان ہے شغف میرا، تلاش لولو و مرجان ہے شغف میرا، سہیل بھائی تلاش لولو و مرجان ہے شغف میرا۔ میں سمندروں کے بھی سینے کھنگال لیتا ہوں، میں سمندروں کے بھی سینے کھنگال لیتا ہوں۔ تو برائے ماتم شبیر ہاتھ اٹھنا میرا، برائے ماتم شبیر ہاتھ اٹھنا میرا، ثبوت ہے کہ میں رزق حلال لیتا۔ تلاش لولو و مرجان ہے شغف میرا، تلاش لولو و مرجان۔ حادثات عجب پر ملال لیتا ہوں، میں حادثات عجب پر ملال لیتا ہوں، جو غم بھی لیتا ہوں وہ لازوال لیتا ہوں۔ تلاش لولو و مرجان ہے شغف میرا، میں سمندروں کے بھی سینے کھنگال لیتا ہوں۔ تو برائے ماتم شبیر ہاتھ اٹھنا میرا، برائے ماتم شبیر ہاتھ اٹھنا میرا، برائے ماتم شبیر ہاتھ اٹھنا میرا، ثبوت ہے کہ میں رزق حلال لیتا ہوں، ثبوت ہے کہ میں رزق حلال لیتا ہوں، ثبوت ہے کہ میں رزق حلال لیتا ہوں۔ تو کسی امیر کی دولت سے مجھ کو کیا مطلب، کسی امیر کی دولت سے مجھ کو کیا مطلب، میں اپنے بچے تبرک پہ پال لیتا۔ کسی امیر کی دولت سے مجھ کو کیا مطلب،
کسی امیر کی دولت سے مجھ کو کیا مطلب، کسی امیر کی دولت سے مجھ کو کیا مطلب، میں اپنے بچے تبرک پہ پال لیتا ہوں، میں اپنے بچے تبرک پہ پال لیتا ہوں، تو کسی بھی راہ کا پتھر گرا نہیں سکتا، کسی بھی راہ کا پتھر گرا نہیں سکتا، کسی بھی راہ کا پتھر گرا نہیں سکتا، کسی امیر کی دولت سے مجھ کو کیا مطلب، کسی امیر کی دولت سے مجھ کو کیا مطلب، میں اپنے بچے تبرک پہ پال لیتا ہوں، تو کسی بھی راہ کا پتھر گرا نہیں سکتا، علی کے نام سے خود کو سنبھال لیتا، علی کے نام سے خود کو سنبھال لیتا ہوں، تو علی کا ذکر سرے بزم کر کے میں واقف، علی کا ذکر سرے بزم کر کے میں واقف، بڑے بڑوں کے بھی شجرے کھنگال لیتا، علی کا ذکر سرے بزم کر کے میں واقف، بڑے بڑوں کے بھی شجرے کھنگال لیتا ہوں۔ بہرحال یہ تھوڑا سا آمادہ کرنے کے لیے کہ محفل جو ہے وہ جم جائے اور آمادہ ہو جائے، شعراء کرام جو ہے وہ تشریف فرمائیں، بس دو باتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے کہ آج جو جشن ہے اس کا نام آپ نے جشن صادقین رکھا ہے، صادقین یعنی دو صادقوں کا جشن، صادق کی تثنیہ ہے صادقین یعنی دو صادق۔ یاد رکھیے گا تاریخ ہدایت کے دو سلسلے ہیں، ایک سلسلے کا نام سلسلہ نبوت ہے، دوسرے سلسلے کا نام سلسلہ امامت ہے، اور عزیزو سلسلہ نبوت کے اندر جسے صادق کہا گیا اسے محمد عربی کہا جاتا ہے، سلسلہ امامت میں جسے صادق کہا گیا اسے جعفر صادق کہا جاتا ہے، سلسلہ نبوت میں جسے صادق کہا گیا اسے محمد عربی کہا جاتا ہے، سلسلہ امامت میں جسے صادق کہا گیا اسے امام جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ اللہ جانے 17 ربیع الاول کی تاریخ کو یہ صداقتوں کی تاریخ کیسی راس آ گئی کہ نبوتوں میں جو صادق ہے یعنی نبی صادق بھی اسی تاریخ میں آیا ہے، امام صادق بھی اسی تاریخ میں آیا ہے، کہ جو سلسلہ نبوت کا صادق ہے وہ بھی اسی تاریخ میں آیا ہے، اور جو سلسلہ امامت کا صادق ہے وہ بھی اسی تاریخ کے اندر آیا ہے۔ اور کب آئے؟ ربیع الاول میں آئے۔ ربیع کا مطلب کیا ہے؟ ربیع کہتے ہیں بہار کو، اور اول کسے کہتے ہیں؟ اول کے معنی پہلا، یعنی پہلی بہار۔ پہلی بہار میں کون آ رہا ہے؟ کہ نبی صادق بھی آیا ہے، امام صادق بھی آیا ہے۔ اللہ جانے اللہ نے اسی مہینے کے اندر نبی صادق کو اور امام صادق کو کیوں اتارا؟ بھئی اللہ کے پاس تو اور بھی مہینے تھے، وہ مہینے بھی تھے جنہیں مکرم کہا گیا، ایسا بھی مہینہ تھا جسے معظم کہا گیا، ایسا بھی مہینہ تھا کہ جسے سید الشہور کہا گیا، لیکن اللہ نے کسی مہینے میں نبی صادق کو نہیں اتارا ہے، بلکہ نبی صادق کو ربیع الاول میں اتارا ہے، پہلی بہار میں اتارا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو اسلام پر یہ پہلی ایسی بہار آ رہی ہے کہ اب اس کے بعد حشر تک اسلام پر خزاں نہیں آنے والی، کہ اسلام پر حشر تک اب خزاں آنے والی نہیں ہے، ایسی بہار آنے والی ہے۔ اس لیے کہ نبی آئے تھے، انبیاء آئے تھے، کتابیں لے کر آئے تھے، شریعتیں لے کر آئے تھے، لیکن وہ چلے گئے، شریعتیں بھی چلی گئی، لیکن یہ جو آ رہا ہے یہ کتاب بھی لے کر آ رہا ہے، شریعت بھی لے کر آ رہا ہے۔ شریعت کو بچانے کے لیے اللہ نے اماموں کو رکھ دیا، اور کتاب کی حفاظت کے لیے اللہ نے اپنی ذمہ داری لے لی، اور یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ اس کتاب کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں، ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کی تعریف کہاں سے شروع کی جائے، اس لیے کہ ذکر اس کا شروع کیا جاتا ہے جس کا آغاز پتہ ہو، آغاز اس کا ہوتا ہے جس کا وقت پتہ ہو، لیکن یہ تو وہ ہے جو وقت سے پہلے تھا، جب تھا نہ تھا تب یہ نبی تھا، تو اس کا ذکر کہاں سے شروع کیا جائے؟ لہٰذا نبی کا تذکرہ ہم کہاں سے شروع کریں؟ اس دنیا سے شروع کریں تو دنیا بعد میں ہے، آسمان سے شروع کریں تو آسمان بعد میں ہے، وقت سے شروع کریں تو وقت بعد میں ہے۔ اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ نبی کب سے ہے، بس اتنا پتہ ہے کہ وہ تھا اور یہ تھے اور کچھ بھی نہ تھا،
کہ وہ تھا یا یہ تھے اور کچھ بھی نہ تھا، انہوں نے رزق لیا تو وہ رازق بنا، یہ خلق ہوئے تو وہ خالق بنا، انہوں نے سجدہ کیا تو وہ مسجود بنا، انہوں نے بندگی کی ہے تو وہ معبود بنا، انہوں نے حمد کی تو وہ محمود بنا۔ اللہ اکبر، انہوں نے خدمتوں میں کوئی کمی نہیں کی تو اس نے صلہ دینے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، انہوں نے خدمتیں کی ہے تو اس نے بھی اس انداز سے صلہ دیا کہ قرآن میں کہتا ہوا نظر آیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے رسول ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ بھئی کائنات جس کے ذکر کو بلند کرے اسے اللہ کہتے ہیں، اللہ جس کے ذکر کو بلند کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اللہ جس کے ذکر کو بلند کرے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اور مصطفیٰ کی شان کچھ اس انداز سے بیان کی کہ کبھی طٰہٰ کہا، کبھی یاسین کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی نور اول کہا، کبھی خلق اول کہا، کہیں بشیر کہا، کہیں نذیر کہا، کہیں بدر الدجا کہا، کہیں کہفر ولا کہا، کہیں صلی اللہ کہا، کہیں امام کہا، کہیں ہادی کہا، کہیں رؤوف کہا، کہیں عزیز کہا، کہیں رحیم کہا، کہیں امام کہا، کہیں حاشر کہا، کہیں فاتح کہا، یا یوں سمجھ لیجئے کہ نبی کی ذات بلند ہے، سارے اوصاف چھوٹے ہیں۔ یہ جتنے بھی الفاظ ہیں، یہ جتنے بھی، یہ سب کے سب چھوٹے ہیں، نبی کی ذات بلند ہے۔ تو آج کی تاریخ، یہ آج کا جو جشن ہے وہ جشن صادقین ہے، دو صادقوں کے لیے یہ جشن بپا کیا گیا ہے۔ تو لہٰذا آج کی اس جشن کی مبارکباد آپ کی خدمت میں بھی، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام ذوی الاحترام شعراء کرام کی بارگاہ میں بھی اور بزرگوں کی بارگاہ میں بھی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں میرے معبود جنہوں نے بھی اس جشن کا اہتمام کیا ہے، اللہ ان کی دینی اور دنیاوی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے، پروردگار ہم سب کے رزق میں اضافہ فرمائے، جو مریض ہیں اللہ ان کو شفا عنایت فرمائے، جو بے روزگار ہیں روزی عنایت فرمائے۔ اے میرے معبود ہمیں ہر طریقے کی آفت سے، ہر طریقے کی بلا سے، ہر طریقے کے شر سے، شر انسانی، شر جناتی، شر حیوانی، ومن کل شر دابہ، ہر طریقے کے شر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہم سب کو حج و عمرے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کو وہ جلالت مطلبی اور ہاشمی، وہ بین الحرمین کا جنتی نظارہ دیکھنا ہم سب کو نصیب فرما۔ اے میرے معبود اگر ہمارا رزق آسمانوں پر ہے زمین پر نازل فرما، زمین پر ہے تو ہم سے قریب فرما، قریب ہے تو عطا فرما، عطا کر دیا تو وسعت عنایت فرما، وسعت ہے تو برکت عنایت فرما، برکت ہے تو تیرے اور اہل بیت کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہم سب کی عزت نفس کو محفوظ فرما۔ میرے معبود جب بھی یہ ہاتھ پھیلے تیری اور اہل بیت کی بارگاہ میں پھیلے، دنیا کا ہمیں محتاج نہ بنانا، ہم سب کے سب اسی بارگاہ، اسی دہلیز کے گداگر، اسی دہلیز کے فقیر ہیں، اسی دہلیز کے بھکاری ہیں۔ میرے معبود ہمیں در بدر نہ کرنا، اہل بیت کی دہلیز پر ہمیں جب تک جیتے رہیں ہمیں اہل بیت کی دہلیز پر مستقر فرما۔ اے میرے معبود سب سے عظیم دعا، ہزار دعاؤں کی ایک دعا، تیری آخری حجت یوسف زہرا وارث کربلا منتقم خون حسین امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آباء و انصار میں شمار فرما، وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔